اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں، عملی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر ہمارے پرنسپل صاحب، یہاں کے استاد اور استانیہ اور میرے پیارے بچوں اور بچیوں، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو گھرانہ ایمان اور اسلام سے بہت دور تھا۔ نہ وہ اسلام جانتے تھے، نہ اسلام کے پیروکار تھے، اور نہ ہی وہ شریعت کو مانتے تھے اور شریعت سے ان کا کوئی لگاؤ تھا۔ میں ایسے گھر میں نے پرورش پائی کہ جن کے عقیدے کفر اور شرک سے بہت ہم آہنگ تھے۔ میرا تعلق خواجہ برادری سے تھا اور اس خواجہ برادری میں بھی دو فرقے ہیں، ایک خواجہ اسماعیلی ہے اور ایک خواجہ اثنا عشری ہے۔ تو میرا خاندان بھی ان دونوں فرقوں میں تقسیم تھا، کچھ خواجہ اسماعیلی تھے اور کچھ خواجہ اثنا عشری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم کو ہدایت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا اور پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے سنت اور شریعت اور اسلام کو قبول کیا۔ میری زندگی کے ابتدائی دور انگلش میڈیم کانوینٹ اسکول میں گزرے ہیں۔ سینٹ میریز ہائی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور 10th کی رزلٹ میرے کافی اچھے تھے، اور جس طرح ہر طالب علم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اچھے رزلٹس حاصل کرنے کے بعد کسی بڑی کالج میں یا کسی اچھے کالج میں اور اچھی فیکلٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو۔ میں نے بھی اپنے ذہن و دماغ میں اسی طرح کے کچھ خواب دیکھے تھے اور اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ کئی اسکولوں کے ایڈمیشن فارمز کے لیے میں نے دوڑ بھاگ شروع کر دی، اور امید تھی کسی اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں 11th اور 12th کے لیے میرا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ والدین میری اس کوشش کو دیکھ بھی رہے تھے اور میرے اپنے اس جذبے کو دیکھ کر، جوش کو دیکھ کر، وہ اعلانیہ طور پر کچھ کہنے سے
جھجک رہے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں والدہ اور والد صاحب ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے بیٹھے تھے، تو میں نے کچھ سسکیوں کی اور رونے کی آواز محسوس کی۔ تو میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میری والدہ آنسوؤں سے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ آواز انہی کی سسکیوں کی اور انہی کی بلکنے کی تھی۔ میں گھبرا سا گیا، میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی جان کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، آپ بتائیں، اس کا علاج کیا جائے، اگر کوئی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہو تو میں تیار ہوں، کسی کو دکھانا ہو تو میں تیار ہوں۔ والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کھانا کھا لو، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد بات کریں گے۔ لیکن ماں کو روتے ہوئے دیکھنے کے بعد کون ایسا بچہ ہوگا جو جس کے حالت سے نوالا نیچے اترے گا۔ میں نے کہا نہیں میں بھی اس وقت کھانا نہیں کھاتا ہوں، بعد میں کھا لیں گے، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو یہ واقعہ صرف ایک کہانی اور قصے کے طور پر نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، مرد ہو، بچے ہو یا بچیاں ہوں، آپ کے پیچھے آپ کے رونے والے، آپ کے پیچھے آپ کی فکر کرنے والے، اور آپ کے پیچھے آپ کی دعائیں کرنے والے سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہو اور ہم سے اچھی ترقی کریں۔ جب ہم بیٹھے تو میں نے والدہ سے پوچھا امی جان بتائیں کیا بات ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہارے فیوچر پلان کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے، لیکن ہم تمہاری مشغولیت اور تمہاری کسی کالج میں ایڈمیشن حاصل کرنے کی دوڑ بھاگ اور فکر اور لگن کو دیکھ کر ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہم نے جو فیوچر پلان تمہارا سوچ رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اور ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں۔ والدہ نے یہ کہا کہ ہم نے تم کو 10th انگلش میڈیم کانوینٹ اسکول سے کرانے کے بعد اور صرف اس لیے کرایا ہے کہ تم دنیا کی بھی تعلیم حاصل کر لو، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ تم اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرو۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایڈمیشن جو ہے وہ کسی بڑے مدرسے میں ہو، تاکہ ایک طرف دنیاوی تعلیم جس حد تک تم کو دی گئی ہے وہ بھی تمہارے زندگی میں ایک تعاون تمہیں حاصل ہو، اور دینی تعلیم بھی تمہاری مضبوط تر ہو۔ اور فرمایا بیٹا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تم سے کچھ روزی روٹی کموانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان میں ابھی بھی دین نہیں ہے، اس خاندان میں ابھی بھی تہ در تہ جو ہے کفر اور شرک کی چادریں لپٹی ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم کے بعد اب دینی تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کی اولاً اس لیے کہ ان کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد عموماً امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کے ناطے
پوری امت کے دین کی فکر کرو اور ان کے اندر دین لانے کی کوشش اور محنت کرو. یہ ہمارا منصوبہ ہے تمہارے سلسلے میں. میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے 2-3 دن سوچنے کا موقع دے، اس کے بعد میں اپنے فیصلے کا اظہار کرتا ہوں. وہ 2-3 دن میرے بہت اللہ سے مانگنے میں، دعائیں کرنے میں، استخارہ کرنے میں گزرے، اس لیے کہ میں ایک دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنے والا ایک طالب علم تھا. دینی علوم سے میری کوئی واقفیت بھی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں مجھے اردو بھی صحیح لکھنا نہیں آتا تھا. ماحول ہمارے خاندان کا خالص انگریزی تھا اور اس انگریزی زبان ہی میں گفتگو ہوا کرتی تھی. اردو سے مناسبت مجھے بہت کم تھی. ہاں البتہ قرآن الحمدللہ بچپن ہی میں ایک اچھے استاذ کے نگرانی میں اور قاری استاد کی نگرانی میں قرآن اچھا پڑھنے کا اور قرآن سے محبت کا ایک چراغ جو ہے وہ دل میں جل چکا تھا. مجھے قرآن سے بہت محبت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اللہ کرے موت تک باقی رہے. میں نے 3 دن بہت اللہ سے مانگا، استخارہ کیا، دعائیں کی، صدقہ کیا. اللہ نے مکمل طور پر مجھے کامل شرح صدر عطا فرمایا. تب جا کے میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اور والد صاحب سے یوں کہا کہ میں تیار ہوں، آپ میرے لیے جو فیصلہ کرنا چاہیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے. اور یہ جو فیصلہ جو میں نے کیا تھا، یقیناً یہ صرف میری اپنی دعاؤں کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ان دعاؤں کا نتیجہ تھا جو بعد رات کو اٹھ کر والدین میرے لیے کیا کرتے تھے. میرے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ بات آپ اپنی ذہنوں میں بٹھا لیں کہ سب سے زیادہ آپ کے بہی خواں، آپ کے ہمدرد، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو بھلا چاہنے والے سب سے پہلے آپ کے ماں باپ ہیں. اور انہی کی دعائیں ہیں جو کام کرتی ہیں اور رنگ لاتی ہیں. میں نے منظور کر لیا اور اس طرح جو ہے میری دنیا بدل گئی. میں انگلش میڈیم اسکولز کے تعلیم اور اس کے ماحول سے نکل کر ایک ہندوستان کا بلکہ پورے ایشیا کا ایک بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں میرا داخلہ ہوا، اور میں نے اپنی عالمیت کی پوری تعلیم وہیں حاصل کی، ندوے سے کچھ سال فضیلت بھی حاصل کی. اس طرح کر کے میری زندگی کے اندر پھر وہ تبدیلیاں آئیں جس کو میں نے اس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. عزیز طلبہ اور طالبات، اس وقت ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، مدارس کی کمی نہیں ہے، مکاتب کی کمی نہیں ہے، کانوینٹ اسکولوں کی بھی کمی نہیں ہے. بلکہ کمی اس بات کی ہے کہ ایک ایسا ادارہ اور ایسا کالج وجود میں آئے جس میں پڑھنے والا طالب علم وہ دین اور دنیا کے دونوں کا علمبردار ہو اور دونوں کی فکروں کو لے کر زندگی گزارنا اس کا منشا ہو. آج تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک ویسٹرن ایجوکیشن اور ایک ایسٹرن ایجوکیشن. ویسٹرن ایجوکیشن وہ ہے جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، اور ایسٹرن ایجوکیشن وہ ہے جس کو ہم مدرسے کی اور مکتب کی تعلیم کہتے ہیں. ضرورت ایک ایسی تعلیمی نصاب کی ہے اور ضرورت ایک ایسے ادارے کی ہے جس میں دونوں تعلیموں کو ہم آہنگ کیا جائے.
کہ اگر ایک طرف بچہ سائنس پڑھ رہا ہے تو دوسری طرف وہ سائنس صرف سائنس کی حیثیت سے نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ اس سائنس کے علوم میں چھپے ہوئے اللہ کا تعارف بھی سمجھ رہا ہو، اللہ کی طاقت اور قدرت بھی سمجھ رہا ہو۔ ضرورت ایسے اداروں کی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا چشمدید واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ بیتا ہے کہ فراغت کے بعد، چونکہ میرا قیام لکھنؤ ہی میں تھا، ایک نئے ادارے کا وہاں پر شہر کے اندر قیام ہوا تھا جس کا نام تھا الہدیٰ ایڈوکیشن سوسائٹی۔ اس کے ماتحت ایک اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو الہدیٰ اسکول کے اندر سے میرا تعلق اپنے استاد کی وجہ سے بہت گہرا رہا اور بہت بنیادی رہا۔ چند سال گزرے ہوئے تھے مجھے الہدیٰ اسکول کے ساتھ وابستگی کیے ہوئے، اور اس اسکول کا بھی مزاج یہی تھا کہ ہمیں دین اور دنیا کے تعلیم کو اس طرح بچوں کو اس سے آراستہ کرنا ہے کہ وہ احساس کمتری سے باہر نکلے اور ان کے اندر اپنے اندر سیلف کانفیڈنس، اعتماد، بھروسہ اور دنیا کے میں آنے والے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت اور ہمت کو۔ ایک مرتبہ ذمہ داروں کو یہ اطلاع ملی کہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی سے ایک ایسے سائنسداں ہندوستان آئے ہوئے ہیں اور 5 بڑے شہروں میں ان کے کچھ لیکچرز ہونے ہیں اور ان کے کچھ پروگرامز ہونے ہیں۔ تو ان 5 شہروں میں ایک لکھنؤ بھی شہر ان کے سفر کی ایک کڑی تھی۔ ذمہ داروں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے جو ہے وقت مانگا کہ ہم اپنا ایک چھوٹا موٹا اسکول چلا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمد پر ہم شہر کے کچھ مخصوص لوگوں کو اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو جمع کریں اور آپ ان کے سامنے کچھ سائنسی علوم کے سلسلے میں، کہ سائنس اور قرآن یہ ان کا ایک سبجیکٹ تھا جو ان کا اپنا ذاتی دلچسپی کا تھا۔ انہوں نے اسی کی ساری سلائیڈز اور پروجیکٹر انہوں نے تیار کر رکھے تھے، وہ اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی سائنسی علوم ہے، جو آیتیں ہیں جن کا تعلق انفس اور آفاق سے ہے، ان کو وہ قرآن کے ذریعے سے سمجھاتے تھے کہ یہ قرآن کے اندر اس طرح پیش کیا گیا ہے اور یہ ہے وہ اصلی علوم جو قرآن کے اندر موجود ہے، جس کو آج کی زبان میں سائنس کہا جاتا ہے اور جس سے دنیا ابھی بہت زیادہ متاثر ہے۔ خیر، انہوں نے اپنے قیام کے دوران کا ایک وقت دے دیا کہ ہم فلاں وقت آ جائیں گے، کسی رہبر کو بھیج دیا جائے، وہ مجھ کو میرے ہوٹل سے لے لے۔ حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق، میرے ذمہ یہ طے ہوا کہ میں ان کو ہوٹل سے لے کر جو ہمارا اسکول تھا قریب میں، اس سے ایک آڈیٹوریم تھا جس میں ان کو اپنا پروگرام پیش کرنا تھا، وہاں ہمیں لے کر ان کو پہنچنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی۔ میں وقت پر ان کو لینے کے لیے پہنچ گیا۔ ہم وہاں سے نکلے ہوٹل سے اور آڈیٹوریم کی طرف تقریباً کچھ پون گھنٹے کا وہ فاصلہ تھا، وہ راستہ تھا۔ ہم نے سفر شروع کیا تو راستے میں مغرب کی اذان کی آوازیں سنائی دینے لگی۔
ان کا نام ڈاکٹر ابراہیم تھا. اصلاً ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا، وہ حیدرآباد ہی کے باشندے تھے، لیکن ایک زمانے سے یورپ میں قیام پذیر تھے، اور اللہ نے ان کو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا عہدہ دیا تھا سائنس کا. جب مغرب کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اذان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے کہ یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے؟ میں نے کہا جی بہت سی مسجدیں ہیں. کہنے لگے کیا ہم مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ طے تو یہ ہوا ہے کہ ہم اپنے آڈیٹوریم کے پاس پہنچ کر جو ہال ہے وہیں پر ہم باجماعت مغرب کی نماز پڑھیں گے اور وہ لوگ منتظر ہوں گے. تو وہ آدمی جو ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے جس کی تہذیب ہماری تہذیب سے بہت دور ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مولانا آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس مجھ سے میرے سے زیادہ علم ہے، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ہال میں نماز پڑھیں گے اور مسجد میں نماز پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ملے گا یا ہال میں جماعت سے نماز پڑھنے کا زیادہ ملے گا؟ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مسجد ہی میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، اور جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی جائے تو بہتر ہے. لیکن میں لیکن کرتا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن کچھ نہیں، آپ چلے مسجد، مجھے مسجد میں پہنچائیں اور آپ وہیں مغرب پڑھیں گے، مغرب پڑھ کے نکلیں گے. اچھا وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم کسی طرح کسی کو اطلاع کر سکیں. خیر ان کے اصرار پر مہمان تھے، ان کی خواہش تھی، اور ان کا اصرار بھی جو ہے کوئی غلط نہیں تھا، وہ صحیح بات کہہ رہے تھے. میں ان کو لے کر ایک مسجد میں قریب کی ایک مسجد میں پہنچا. مغرب کی نماز ہوئی. میں مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت سنتوں سے فارغ ہو کر باہر نکل آیا اور اپنے جوتے پہن کر ان کا انتظار کرنے لگا. 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، 25 منٹ گزرے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یہ ایسے حالات کبھی گزرے ہوں گے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے بی پی کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور میں کتنا فرسٹریشن میں مبتلا ہو گیا کہ پہنچنا وہاں تھا، یہاں رک گئے نماز کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ مسجد سے باہر نکلنے کو بھی تیار نہیں ہے. میں پھر واپس جوتے اتار کر جب مسجد کے اندر دیکھا تو دیکھا کہ وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں ان کے ارد گرد ٹہلتا رہا تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ان کا بہت شدت سے منتظر ہوں. خیر انہوں نے مجھے دیکھا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت انہوں نے ختم کی، کچھ دعا میں مشغول رہے، اور اس طرح کر کے مغرب کی نماز کے بعد 35 منٹ کے بعد وہ باہر نکلے اور آتے ہوئے مسکرا رہے تھے. اور انہوں نے مجھ سے برجستہ یوں کہا کہ مولانا آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے ذمہ داروں کو میں سمجھا دوں گا کہ ہم کہاں رک گئے تھے، کیوں رک گئے تھے، کس وجہ سے رک گئے تھے. آپ پریشان نہ ہو، آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. خیر ہم ان کو لے کر نکلے. تو جو بات انہوں نے مجھ سے اس سفر میں، اس چھوٹے سے سفر میں جو 15-20 منٹ کا تھا مسجد سے لے کر ہال تک پہنچنے کا، میں اصل میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا میں پوری دنیا گھومتا ہوں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، بڑے بڑے کالجز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں 5 بڑے شہروں کے اندر مجھے جو ہے بھیجا گیا ہے لیکچرز ہی کے لیے سائنس کے عنوان پر. لیکن ایک بات میں نے
اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں، میرے اپنے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں نے ایک بات یہ طے کر لی ہے اور سیکھ لی ہے کہ میں ہر ممکن اس کی کوشش کرتا ہوں کہ میری ساری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو، چاہے میں کسی بھی ملک میں ہوں۔ اور خصوصاً انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز جو ہے یہ میں مسجد ہی میں پڑھنا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مسجد کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد میرے کچھ معمولات ہیں تلاوت کے، تسبیح کے، دعا کے، وہ میں کسی بھی اینگل سے اس کو میں ناغہ نہیں کر سکتا، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہیں بھی رہتا ہوں، میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے معمولات پورے کرتا ہوں، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے معمولات پورے کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں جو ہے اپنے آگے شیڈول کو ترتیب دیتا ہوں۔ میرے اس شیڈول میں یہ دو چیزیں، یہ ایسی زندگی کا میرا جز ہے جس پر عمل کرتے ہوئے تقریباً مجھے 35 سال ہو گئے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اتنی گہرا تعلق آپ کا دین سے اور یہ نمازوں سے، اور اس ایسے ملک میں رہنے کے بعد جس ملک کے اندر، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ سوائے وہاں پر لا دینی کے اور بے دینی کے کوئی فضا نہیں ہے، اس ملک میں آپ دین پر اس طرح عمل پیرا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 وجہ ہے اس کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے والدین نے میری ایسی ہی تربیت کی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں جس استاد نے مجھے قرآن پڑھایا، جس استاد نے مجھے دینی تربیت دی، یہ اس استاد کی دینی تربیت کا کمال ہے کہ انہوں نے میری گھٹی میں یہ چیزیں داخل کر دی۔ اب میں یہ میری زندگی کا ایسا جزء لا ینفک ہے جو کسی طرح بھی نہیں چھوٹتا ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ موت تک میں اس پر جمع رہوں اور باقی رہوں۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، یہ تجربہ میرے لیے بہت حیران کن تھا، اس لیے کہ یہ جس شخص سے میری ملاقات تھی یہ کوئی مدرسے کا مولوی نہیں تھا، یہ دارالافتاء کا قاضی نہیں تھا، یہ کوئی مسجد کا ٹرسٹی نہیں تھا، یہ خالص سوٹڈ اینڈ بوٹڈ، کلین شیو، اور لباس سے اگر ان کا تعارف، نام سے اگر ان کا تعارف نہ کرایا جائے تو شاید لباس سے کوئی یہ سمجھ بھی نہ پائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ شخص وہ تھا۔ میں نے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کیا ہے، اور یہی ہمارا ایک مشن ہے اور تعبیر، ہم اپنے خوابوں کو جو ہے اس کے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ادارے کے بچے جیسے آپ حضرات ہیں، وہ اپنے اندر ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین سے بھی تعلق ہو، ہمارے عقیدے سے بھی ہماری مکمل اور پختہ وابستگی ہو۔ سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی اداؤں سے اور آپ کی تہذیب سے ہمیں عشق ہو، اور ساتھ ساتھ ہم جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، یا اور جو کچھ بھی علوم، عصری علوم کی ڈیفینیشن میں جو آتے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان علوم پر بھی ہماری مہارت ہو۔ کوئی ہمیں نہ دین کے معاملے میں ہلکا سمجھ رہا ہو اور اگنور کر رہا ہو، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی کوئی ہم کو معمولی سمجھ رہا ہو اور ہم کو نگلیکٹ کر رہا ہو، ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ ہماری پرورش
اور ہماری پرواز ایسی ہو کہ اگر ہم دینداروں کے بیچ میں پہنچ جائیں تو ہمیں اپنے دین پر فخر ہو، اور اگر ہم دنیا داروں کے بیچ میں پہنچ جائیں تو ہمیں اپنے اس عصری علوم کے اوپر فخر ہو اور ہم دونوں کے ہم آہنگ ہو۔ میرے پیارے طلبہ اور طالبات، یہ ہے وہ ضرورت جو آج کا دور مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ آپ اپنے اندر تھوڑا سا بدلاؤ لائیں۔ زمانہ جس رخ پر بہہ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس رخ پر نہیں جانا ہے۔ ہمارے آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ اور دین کا ہر شعبہ ہماری زندگی کے اندر ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اور ہمیں اپنے دین کے بارے میں دلوں کے اندر عظمت ہو۔ ہم دین پر عمل کرنے سے کسی بھی سوسائٹی میں پہنچ کر جو ہے ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اپنے کو انفیریئر فیل نہ کریں، بلکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں فخر ہو، اور ہماری سوچ یہ ہو کہ اگر میں دین پر رہوں گا تو عزتیں دین کے ساتھ ملے گی، ترقیاں دینی کی بنیاد پر ملے گی۔ اس لیے آپ اس ادارے میں جن سبجیکٹس کو آپ نے اپنا مطمع نظر بنایا ہے، اور اس کے اندر آپ 10th کے بعد آپ نے اپنے لیے جو لائن آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے وہ بہت مبارک ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف دنیاوی تعلیم کو پر منحصر مت ہوئیے، دینی تعلیم کو اپنی زندگی کا اصل اپنی زندگی میں اصل دین کو لائیے۔ جب دین اور دنیا کی تعلیم کے ہم علمبردار ہوں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جس ملک میں چلے جائیں، جس گیدرنگ میں چلے جائیں، جس مجمع میں چلے جائیں، ہم اپنے دین میں پختگی کی وجہ سے اور اپنے عصری تعلیم کے کمال کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس پورے مجمع پر غالب ہو کر رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے زندگی کے نظام کو اس طرح بنائیں کہ آپ کوئی نماز آپ کی کسی وقت بھی قضا نہ ہو، تھوڑی بہت تلاوت کا معمول بنائیں۔ پاؤ پارا پڑھ سکتے ہیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، آدھا پارا پڑھ سکتے ہیں، آدھا پارا پڑھ لیں، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ رکھیں، اور صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے علوم کو اپنے اندر اس کے اثرات کو محسوس کریں۔ قرآن کے اور اس دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جس سبجیکٹس کو ہم نے انتخاب کیا ہے اپنے لیے، ان سبجیکٹس میں بھی ہم ماسٹرز بنیں، اس میں بھی ہمارا ید العلیہ ہو، یعنی ہمارا ہاتھ اونچا ہو، ہم اس علم کو چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اس علم کو ہم بانٹنے والے بنیں، پھیلانے والے بنیں، تب جا کر آپ یہ محسوس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر دور میں اللہ نے آپ کو باکمال بنایا ہے، اور آپ کے لیے عزتیں اور شہرتیں آپ کے پیچھے رہیں گی، اور آپ کا نام ان سب سے آگے رہے گا۔
اس لیے اب ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ اب آنے والا دور جو ہے وہ صلاحیتوں کو کہ قدردانوں کا دور ہوگا. جس کے اندر صلاحیت ہے اس کی قدر کی جائے گی، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس کو جو ہے ڈیٹین کیا جائے گا. ہمیں اپنے اندر ہر قسم کی صلاحیت سے آراستہ اپنے کو کرنا ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. چونکہ میری بہنیں اور میری بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی انسپائرنگ ہے کہ ایک مرتبہ جس اسکول سے میرا تعلق تھا، الہدیٰ اسکول سے، اس میں جو ہے ہر سال ویکنسیاں ٹیچر سٹاف کی، لیڈی سٹاف کی رہتی ہے. اس کا ایک سسٹم ہے کہ اخباروں میں اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، ان سے جو ہے ان کے بایو ڈاٹا منگوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسکروٹننگ ہوتی ہے کہ بھی کس کینڈیڈیٹس کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلانا ہے اور کس کو نہیں بلانا ہے. ایک چھٹائی شروع ہوئی کے مرحلے میں ہو جاتی ہے. اس کے بعد جن کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلانا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہے. ان کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، ان کا جو ہے مارک شیٹس دیکھی جاتی ہے، ان کا جو کرائٹیریا ہے اسی اعتبار سے ان کو بلایا جاتا ہے. تو ایسے ایک انٹرویو کے موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ان چند بہنوں میں ایک بہن کا بھی نام اس انٹرویو میں بلانے کا طے ہوا تھا. جب اس کو بلایا گیا اور وہ انٹرویو روم میں جب داخل ہوئیں تو ہم سب کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور بہت مشکل ہو گیا کہ اپنی آنکھوں کو سنبھالیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو خاتون انٹرویو روم میں داخل ہوئی تھی وہ سر سے لے کر پیر تک ایک رنگ میں رنگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ سلیو لیس بلاؤز پہن کر آئی تھی، اور وہ اسی تہذیب سے آشنا تھی. ان کے شوہر چونکہ آرمی میں پوسٹڈ تھے، اس لیے ان کے تبادلے ہر کچھ سال کے بعد مختلف شہروں میں ہوتے تھے. اس سال ان کے شوہر کا تبادلہ لکھنؤ میں ہوا تھا، اور وہ جب تک دہلی میں رہی تو دہلی پبلک اسکول کے اندر ایک اچھی ٹیچر کے طور پر وہ وہاں رہی، اور انہوں نے وہاں پر بچوں کو پڑھایا ہے. اس کا ایکسپیرینس بھی ان کو اچھا تھا. لیکن ہمارے وہاں جب وہ آئی تو وہ اس لباس میں آئی تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ اس لباس کے ساتھ ہم اس کو ہمارے اسکول کے اندر کیسے گوارا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنے اسکول میں جو مزاج بنانا ہم چاہ رہے ہیں وہ مزاج تو خالص ایسا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بہت جلدی عکس کر لیتا ہے اپنے استاد اور استانیوں کی زندگیوں کو. ایسا نہ ہو کہ ان کی اس زندگی کو دیکھ کر ہمارے بچے جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور ہم جس مقصد کے لیے جس کی وجہ سے ہم نے یہ اسکول کھولا ہے اس مقصد ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن چونکہ انٹرویو کے لیے ان کو بلایا جا چکا تھا، اس لیے اب سوائے اس کے چند فارمیلٹیز کے پورا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. جن 3-4 انٹرویو پینل میں 3-4 احباب تھے جو خود بھی جو ہے اپنے یونیورسٹیز کے اندر ایک اچھے ٹیچر کے حیثیت سے اور ڈپارٹمنٹ میں وہ تعلیم دے رہے تھے، انہوں نے سب نے سوالات کر لیے. آخر میں ایک سوال ان سے کیا گیا اس اللہ کی بندی سے کہ
بس ایک آخری سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ واٹ از دا ریلیشن شپ آف حضرت فاطمہ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور جی چاہے گا آپ کا کہ آپ افسوس مارے افسوس کے اپنی انگلیاں چبا لیں کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو وہ بہت گھبرا سی گئی، کافی دیر اس کے اوپر سکتے کا عالم طاری رہا، اور بڑی ہمت کرنے کے بعد وہ خاتون یوں جواب دیتی ہے، I seen that she is the wife of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہیں۔ یہ میں واقعہ آپ کو اپنی بچیوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک واقعہ تو میں نے ان پروفیسر صاحب کا سنایا جن کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر دین اور دنیا دونوں اپنے اعتبار سے جمع کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر مجمع میں، ہر گیدرنگ میں، پورے ملک میں ان کا سفر ہوتا تھا، اور ایک یہ خاتون ہے جس نے دین سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا تھا اور دین سے اپنے آپ کی بیداری کا اتنا وہ عادی ہو چکی تھی کہ ایک ایسا سوال جو ہمارے مکتب کے بچے بھی بتا دیتے ہیں، ایک گھر کے اندر پرورش پانے والا مسلمان بچہ اور بچی بھی جو اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں، وہ اللہ کی بندی اس سوال کو بھی نہیں دے پائی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف عصری علوم کو بنایا تھا، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ خالص دنیاوی ہو کر رہ گئی اور دین سے اتنی دور ہو گئی کہ ان کو یہاں تک بھی یہ احساس نہیں رہا کہ ان کو، حالانکہ میں آپ کو حیرت کے ساتھ بتلا رہا ہوں کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بلکہ ان کا جو شجرہ تھا وہ سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا شجرہ جو تھا وہ اوپر جا کے واسطے در واسطوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا۔ دیکھیں ایسی سید خاتون جس کا اپنا شجرہ سید ہو، وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے اتنی بیگانہ ہے کہ اس اللہ کی بندی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان دونوں کے آپس کے رشتے کیا ہے۔ آپ بتائیں، یہ وہ نقصان ہے صرف ایک طرف کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا۔